الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن صدق الله العظيم۔ عزیز ساتھیو، اللہ رب العزت کا بڑا احسان ہوا کہ اللہ نے ہمیں جمعہ کا یہ دن عطا کیا۔ جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں، پچھلے کئی جمعہ سے اسلام کے متعلق بات ہو رہی تھی، تو آج بھی اسلام اور ازدواجی زندگی کسے کہتے ہیں، یعنی میاں بیوی کی زندگی کیسے ہونی چاہیے، اسلام کیا کہتا ہے، اس کے متعلق آج کچھ باتیں ہوں گی۔ تو سب سے پہلے یہ ہے کہ عورت کو پچھلے جتنا بھی تاریخ کے اندر دیکھا جائے، پچھلا جتنا بھی زمانہ گزرا ہے، اس کے اندر عورت کو کوئی عزت کی نگاہ سے دیکھا نہیں جاتا تھا۔ ہر ایک ملک کے اندر عورت کو الگ الگ انداز سے دیکھا جاتا تھا۔ تو مثلا فرانس کے اندر دیکھا جائے تو اسے آدھا انسان ہی مانتے تھے، عورت کو آدھا انسان ہی مانتے تھے، اور کہتے تھے کہ اسی وجہ سے تمام خرابیاں پیدا ہوتی ہے، آدھا عقل ہے آدھی انسان ہے، تو اسی وجہ سے تمام خرابیاں آتی ہیں۔ اس طرح فرانس کے اندر عورت کو سمجھا جاتا تھا۔ اس کے بعد چین کے اندر دیکھا جائے تو عورت کو شیطان کی روح کہتے تھے، اور کہتے تھے کہ تمام برائیوں کی جڑ عورت ہی ہوا کرتی ہے، اسی کی وجہ سے تمام لڑائیاں ہوتی ہیں، اسی کی وجہ سے تمام نحوست منحوس ہوتی ہے۔ اس طرح کی بہت ساری باتیں عورت کے بارے میں کہا جاتا تھا۔ اسی طرح جاپان کے اندر دیکھا جائے تو اس کو ایک ناپاک پیدا کی گئی کہا جاتا تھا، یعنی ایک بیکار چیز ہے، ناپاک خطرہ ہے، اس طرح عورت کو سمجھا جاتا تھا۔ اور یہ عبادت کو روک بنتی ہے، عبادت میں آڑ بنتی ہے، اس طرح اس کے بارے میں کہا جاتا ہے۔ اور اسی طرح ہندوازم کے دیکھا جائے تو عورت کا شوہر جب انتقال ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے، تو اس کے ساتھ عورت کو بھی جلانے کی کوشش کی جاتی ہے، اس کے ساتھ عورت کو بھی جلانے کی، زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے، اس طرح کی باتیں اس کو کہا جاتا تھا۔ تو عورت کو بھی اسی موقع پر جلانے کا حکم دیا جاتا تھا۔ اگر عیسائیت کے اندر دیکھا جائے تو کہتے ہیں کہ معرفت الہی سے رکاوٹ کا ذریعہ بنتی ہے، یعنی اللہ کو پہچاننے میں جو رکاوٹ ہوتی ہے وہ عورت بنتی ہے۔ اس طرح عیسائیت کے اندر رکھا جاتا تھا، عقیدہ رکھتے تھے، تو اسی وجہ سے ان کو یہ تعلیم دی جاتی ہے تم اللہ کو پہچاننے میں رکاوٹ بنتی ہو، لہٰذا تم دنیا داری چھوڑو اور صرف اللہ کے لیے الگ ہو جاؤ، یعنی نن بن جاؤ۔ اس طرح ان کو تعلیم دی جاتی تھی، اور ان کے تمام خواہشات پر، ان کے تمام جذبات کو روکا جاتا تھا۔ اور مرد حضرات بھی کیا کرتے ہیں، نن کے فادر وغیرہ بن جاتے ہیں۔ اس طرح عورت کو نن بننے کی تعلیم دی جاتی ہے، اور دین اور دنیا سے دونوں سے دور کیا جاتا تھا۔ اور عرب کے اندر دیکھا جائے تو بیٹی کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، بیٹی پیدا ہوتی تو فوراً دفن کر دیا جاتا تھا۔ اور اگر شادی ہو گئی ہے، عورت کی شادی ہوئی تو اس کا شوہر انتقال ہو گیا، تو وہی عورت بیٹوں کے نکاح میں آ جاتی ہے، بیٹا شوہر بن جاتا ہے۔ پہلے باپ شوہر تھا، باپ کا انتقال ہو گیا، اب بیٹا شوہر بن گیا، وہ انتقال ہو گیا تو پوتا اسی عورت کا شوہر بن جاتا ہے۔ اس طرح کے حالات عورت کے بارے میں الگ الگ مذاہب کے اندر الگ الگ
کنٹریز کے اندر اس طرح کو عورت سمجھا جاتا تھا، لیکن جب اسلام آیا تو عورت کو عزت دی۔ کبھی فرمایا کہ بیٹی کے روپ میں ہے تو نکاح کر، 2 بیٹیوں کے نکاح کرو جنت ملے گی۔ ماں بن کر ہے تو کہا جاتا ہے کہ ماں کی خدمت کرو، ماں کو راضی کرو، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، تمہیں جنت میں جانا ہے تو ماں کی خدمت کرنا ضروری ہے، ماں کی بات ماننا ضروری ہے، ماں کے طرفداری کرنا ضروری ہے۔ اس طرح اس کو اسلام نے آ کر عورت کو عزت عطا فرمائی۔ بیوی کے حق میں ہو تو تب بھی عزت عطا کی ہے، بیٹی کی طرح ہو اس وقت بھی عزت عطا کی ہے، اگر ماں بن کر ہے تو ماں کے روپ میں ہے تو تب بھی اس کو عزت عطا فرمائی ہے۔ یہ کون دیا ہے؟ اسلام نے آ کر دی ہے۔ اسلام نے عورت کو عزت بخشی ہے۔ اسلام نے عورت کو ہر روپ کے اندر کسی بھی روپ میں دیکھا جائے تو اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ اور اسی طرح پچھلے زمانے میں عورت کے ساتھ بہت برا سلوک ہوتا تھا۔ کیا ہوتا تھا؟ عرب کے اندر دیکھا جائے تو کہتے ہیں کہ اگر شوہر کا انتقال ہو جاتا تھا اس کو 2 سال کے لیے عرب سے، یعنی جو بھی ملک ہوتا تھا، جو بھی شہر ہوتا تھا، اس شہر سے اس کو باہر کر دیا جاتا تھا، اور 2 سال تک اس کو وہاں پر رکھتے تھے۔ اس کو صحیح معنی میں کھانے کو بھی توفیق نہیں ہوتی تھی، اس کو صحیح معنی میں پیشاب پیخانے کی ضرورت کے پانی بھی صحیح انتظام نہیں ہوتا تھا۔ اور 2 سال تک اگر اس نے کٹھن مصیبت سے پہلے تو انتقال ہو جاتی تھی، اگر کٹھن مصیبت کے بعد بھی اگر وہ پہلے اچھا کامیاب ہو گئی، زندہ رہ گئی، تو اس کے ساتھ کرتے کیا تھے کہ اس کے منہ کو کالا کر دیا جاتا، پورے شہر کے اندر پھرایا جاتا، اس کے بعد اس کو پھر گاؤں کے اندر، گھر کے اندر رکھنے کی اجازت تھی۔ اتنا برا سلوک عورت کے ساتھ کیا جاتا تھا۔ تو اسلام نے آ کر ہر جانب سے اس کو عزت عطا فرمائی، چاہے وہ میاں کی شکل، بیوی کے شکل میں ہو، چاہے وہ بیٹی کی شکل میں ہو، چاہے وہ ماں کی شکل میں ہو، چاہے وہ بہن کی شکل میں ہو، ہر جانب سے اس کے لیے عزت کا مقام عطا کیا گیا۔ اور کہا گیا تو اگر تم بہن کی شادی کرو گے تو تمہیں جنت ملے گی، اگر تم بہنوں کی اچھی طرح تربیت کرو گے، بیٹیوں کی اچھی طرح تربیت کرو گے، اللہ کے نبی کے ساتھ جنت میں رہنے کا موقع ملے گا۔ اس طرح بہت سارے احادیث جو بیٹیوں کے حق میں، بیویوں کے حق میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا کر گئے ہیں۔ تو یہ کیسے ہوا؟ یہ اسلام آنے کی وجہ سے عورت کو عزت نصیب ہوئی۔ تو اب تو اسلام کی وجہ سے عورت کو نصیب ہوئی۔ تو اب ازدواجی زندگی کس طرح گزارنی ہے، ازدواجی زندگی کیسے رہنی ہے، اسلام کیا کہتا ہے اس کے بارے میں۔ اسلام کے اندر سب سے پہلی بات رہبانیت نہیں ہے۔ اسلام کے اندر رہبانیت یعنی دنیا سے الگ ہو جانا، کسی سے ملنا جلنا نہیں، رشتہ داروں سے رشتہ توڑ لینا، ماں باپ سے رشتہ توڑ لینا، دنیا کمانا نہیں، بس جنگل میں جا کر اللہ 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 کرتے رہنا، اس طرح کا بات اسلام کے اندر موجود نہیں ہے۔ اسی کو رہبانیت کہتے ہیں، اور یہ ہر قوم کے اندر موجود ہے۔ چاہے عیسائیت میں لے لو تو ان لوگوں کو فادر کہا جاتا ہے، عورتیں کرتی ہیں تو ان لوگوں کو نن کہتے ہیں۔ اگر ہندوازم کے اندر ہو تو اس کو اگھورا وغیرہ کہتے ہیں۔ جنگل کے اندر جا کر وہ لوگ تپسیا وغیرہ کرتے ہیں، سالوں سال اسی جگہ پر رہتے ہیں۔ تو یہ چیز اسلام کے اندر نہیں ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ معاشرے کے اندر رہو، لوگوں کے ساتھ ملنساری کے ساتھ رہو، لوگوں سے مل کر رہو، اپنے میاں بیوی مل کر رہو، بیوی بچوں کے ساتھ خوش رہو، اس کے ساتھ بھی اگر تم نیکی کرتے ہو تو تمہارا ثواب بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو کہا جاتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان شادی کرنے کے بعد نفل عبادت کرتا ہے تو اس کو 21 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ نارمل اگر نماز پڑھتا ہے تو ایک نماز، جوان ہے بغیر شادی شدہ کا ہے، نماز پڑھتا ہے، نفل نماز پڑھتا ہے، 1 نماز کا ثواب ملتا ہے۔ اگر شادی ہونے کے باوجود پڑھتا ہے تو 21 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ تو یہاں پر شادی کے اندر بھی برکت ہوتی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک آدمی وہ ہے جو الگ تھلگ رہتا ہے، کسی سے ملتا نہیں، کسی سے جلتا نہیں، بس اپنا کام سے کام رکھتا ہے، اسے کوئی انسان تکلیف نہیں دیتا ہے۔ تو یہ انسان بہتر ہے یا دوسری طرف وہ انسان جو لوگوں سے ملتا بھی ہے، لوگوں سے بات چیت بھی کرتا ہے، لوگوں سے اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو اس پر صبر کرتا ہے؟ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں دونوں میں کون بہتر ہے؟ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں دوسرا انسان زیادہ بہتر ہے۔
جو لوگوں سے ملنساری کے ساتھ بھی رہے اور ملتا بھی رہے اور اس پر آنے والے تکلیفوں پر صبر کرتا ہے تو اس کا مرتبہ بہت زیادہ ہے۔ تو اسلام کے اندر رہبانیت نہیں ہے، اسلام کہتا ہے کہ میاں بیوی کے ساتھ رہنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، اور تمام انبیاء کی بھی سنت یہی ہے۔ تمام انبیاء کی سنتیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انبیاء کی سنتیں 4 ہیں۔ نمبر 1 حیا، حیا انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے، تمام انبیاء کے اندر حیا رکھا گیا۔ حیا کسے کہتے ہیں؟ ہمارے لفظوں میں بولنا ہے تو شرم کو کہتے ہیں، یعنی کوئی کام کرتے ہوئے ہمیں شرم آتی ہے، مثلا باہر پیخانہ کرنے گیا، لوگوں کو دیکھتے ہوئے شرم آتی ہے، یہاں تو اتنا دیکھ غلطی گئے گی، یہاں نہیں کرنا، تو اس طرح جو شرم آتی ہے اسی کو، اس طرح کی جو فیلنگ آتی ہے اسی کو حیا کہا جاتا ہے، اسی کو شرم کہتے ہیں۔ تو یہ تمام انبیاء کی سنت ہے۔ دوسرا خوشبو استعمال کرنا، خوشبو استعمال کرنا یہ بھی تمام انبیاء کے اندر سنت رہی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ پسندیدہ چیز خوشبو استعمال کرنا ہے۔ اب یہاں پر خوشبو کے بارے میں ایک مسئلہ یہ بھی سن لیں، خوشبو ایسی استعمال کرنی چاہیے جس سے دوسرے کو تکلیف نہ ہوتی، جس سے دوسرے کو سر درد نہ آتا، جس کے استعمال سے دوسرے کا سر نہ پکڑتا ہو، ایسی خوشبو استعمال کرنا زیادہ ثواب ہے۔ اگر ہم نے خوشبو لگائی، عطر لگائی جس کی وجہ سے دوسروں کو تکلیف ہوتی ہو تو یہ صحیح نہیں ہے۔ تو آج کے زمانے میں ڈیو کا مسئلہ چل رہا ہے کہ اسپرے لگاتے ہیں، کوئی ڈیو لگاتا ہے، تو اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر جس کے اندر الکحل ملایا گیا ہے، ایسا الکحل جو انگور کے شراب سے بنایا جاتا ہو، تو ایسے الکحل سے ملایا ہوا اسپرے استعمال کرنا بالکل جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ اس کے علاوہ دوسرے جو لکوڈ وغیرہ سے بناتے ہیں، جو کیمیکل وغیرہ سے بناتے ہیں جس کے اندر انگور کے شراب کی ملاوٹ نہیں ہوتی ہے، ایسے الکحل اگر ملایا گیا ہو تو ایسے نماز کے لیے نہ ہو بلکہ دوسرے وقت میں لگانا چاہے تو لگا سکتے ہیں، لیکن اچھا یہی ہے کہ اس سے بھی بچیں، عطر وغیرہ استعمال کر لیں۔ لیکن جس کے اندر الکحل ہے، لیکن وہ الکحل لکوڈ کا ہے، کیمیکل کا ہے، تو وہ ملایا گیا ہو تو اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اگر انگور کے شراب سے الکحل بنایا گیا ہے، وہ اس کے اندر ملایا گیا ہے، تو ایسے اسپرے، ایسے ڈیو وغیرہ کو استعمال کرنا درست نہیں ہے۔ تو یہ خوشبو لگانا بھی تمام انبیاء کی سنت ہے۔ تیسرا مسواک کرنا، مسواک کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ پسند تھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ اگر میری امت کو تکلیف نہ ہوتی تو میں ضرور اس کو فرض کرتا، ضرور اس کو سنت قرار دیتا۔ اللہ کے نبی کو اتنا زیادہ پسند تھا، لیکن میری امت کو تکلیف ہوگی اس لیے میں اس کو سنت قرار نہیں دے رہا ہوں، سنت نہیں بتا رہا ہوں۔ اور دوسرے حدیث کے اندر اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام مجھے بار بار اتنے مرتبہ مسواک کرنے کا حکم دیا کرتے تھے، مجھے کبھی کبھار گمان ہوتا تھا کیا ہمیں مسواک لگڑ کو مسوڑے چھل جانا کیا، اتنی زیادہ جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسواک کرنے کی تاکید دیا کرتے تھے، تو یہ اللہ کے نبی کو اتنا زیادہ پسندیدہ تھا۔ تو یہ تمام انبیاء کی بھی سنت ہے۔ تیسری نکاح کرنا، نکاح کرنا تمام انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے۔ جتنے بھی انبیاء آئے ہیں تمام انبیاء علیہ السلام، چاہے 1,24,000 ہو، بعض روایتوں میں 2,24,000 آتا ہے، تو 2,24,000 انبیاء ہو، جتنے بھی انبیاء ہو تمام لوگوں نے نکاح کیا ہے، سوائے یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا بھی نکاح دنیا میں جب دوبارہ آئیں گے تب ان کا بھی نکاح ہو جائے گا۔ تو اس طرح تمام انبیاء علیہ السلام نے نکاح کی ہے، تمام انبیاء کی سنت ہے۔ تو اور دوسرا نکاح کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نکاح کرنے سے ایمان مکمل ہوتا ہے، اور اس کو نصف ایمان بھی کہا گیا ہے، آدھا ایمان نکاح کرنے کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ اور نکاح کرنے کے بہت سارے فوائد اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بھی فرمایا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمائی ہے۔ کسی صحابی نے آ کر اللہ کے نبی سے شکایت کی کہ اللہ کے نبی گھر چلنا مشکل ہو گیا ہے، پیسے کمی کا معاملہ ہے، تو میں کیا کروں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا نکاح کرنا۔ تو یہاں پر دیکھا جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی پیسے پہلے نہیں ہے کو آ کر شکایت کرتا ہوں تو میں بولتے ہیں دوسرا نکاح کر لو۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا جو بیوی آنے والی ہے اس کے نصیب سے تمہیں روزی دیا جائے گا،
اس کے صدقے میں تمہیں روزی دیا جائے گا۔ تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کرنے کا بھی حکم دیا کرتے تھے، اور قرآن کے اندر بھی یہی آتا ہے وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهُمُ اللَّهُ۔ اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم اپنے باندیوں کو اور اپنے غلاموں کا نکاح کر دیا کرو، اگر تم غریب ہو تو اللہ تعالیٰ مالدار بنا دے گا۔ قرآن بھی یہی کہتا ہے کہ نکاح کرو تو مالدار بن جاؤ گے۔ تو اس لیے انسان کو نکاح کی اہمیت، اس سے فائدے کیا ہیں نکاح کرنے کے؟ ایک فائدہ تو یہ ہے کہ جنسی تسکین ہوتی ہے، یعنی انسان کو راحت ہوتی ہے، اور ساتھ ساتھ غلط راستے پر انسان بھٹکنے سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، اپنے آپ کو بچتا ہے۔ اور اللہ کے حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی اپنی 5 وصیتیں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کی ہیں، تو ان میں سے پہلی وصیت یہ ہے کہ 5 چیزوں کے اندر جلدی کیا کرو۔ نمبر 1، نماز میں وقت ختم ہونے سے پہلے نماز پڑھنے کے اندر جلدی کر لیا کرو، کیونکہ کون سے وقت نماز کا وقت تو ختم ہو جائے گا، ساتھ ساتھ نامعلوم انسان کا وقت بھی ختم ہو جائے، اس لیے 5 چیزوں کے اندر جلدی کرو۔ تو اس کے اندر سب سے پہلی چیز نماز ہے۔ دوسری چیز اللہ کے نبی ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں توبہ کرنے میں جلدی کیا کرو، کیونکہ نامعلوم کون سا وقت تمہارا آ جائے اور اس وقت تم ٹپک جاؤ۔ تو اس لیے انسان کو توبہ کرنے میں جلدی کرنی چاہیے۔ تیسری چیز دفن کرنے کے اندر، کفن دفن کا مسئلہ ہو تو اس وقت بھی جلدی کرنی چاہیے۔ اس کے بھی بہت سارے وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ کہ اگر انسان اچھا ہو، نیک انسان ہو تو کہتا ہے مجھے جلدی لے جاؤ۔ اگر برا انسان ہے تو کہتا ہے مجھے آہستہ کرو، یعنی مجھے کہاں لے جا رہے ہو، اس کی روح کہتی ہے۔ تو اچھا انسان ہے تو اس کو جلدی دفن کر دیں گے تو اس کا اعمال نامہ آسانی کے ساتھ آگے اس کی کارروائی ہو جائے گی۔ اگر برا انسان ہے تو اس کی بری نحوست کو لے کر ہمیں بیٹھنا ہمارے لیے اچھا نہیں ہے۔ تو اس لیے دفن کرنے کے واسطے جلدی کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ تیسری بات فرمائی۔ چوتھی بات حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمائی قرض ادا کرنے کے اندر جلدی کیا کرو، کیونکہ انسان قرض ایسی چیز ہے آنکھ کے انگارے کی طرح ہے۔ اگر کوئی انسان قرض لیا ہوا ہے تو اس کو معلوم ہی ہے کس طرح کے حالات ہوتے ہیں، تو اس لیے انسان کو قرض ادائیگی کے اندر جلدی کرنی چاہیے، ورنہ کیا ہوگا آج کے اعتبار سے ہم لوگ دنیاوی اعتبار سے دیکھیں تو جیسے وڈی وغیرہ کا مسئلہ ہوتا ہے، اور اگر لیٹ کر لیا تو اس سے بہت ساری گالیاں بھی سننی پڑتی ہے۔ تو یہ قرض ایک بڑی بلا ہوتی ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانا بہت ہی زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ تو قرض ادائیگی کے اندر جلدی کرنے کا حکم دیا گیا۔ چوتھی چیز بیٹی یا بیٹے کے نکاح کرنے میں جلدی کرے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بیٹا یا بیٹی ہو تو اس کو نکاح کرنے میں جلدی کرنی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ غلط راستے پر اگر بھٹک جائیں گے، غلط راستے پر چل جائیں گے تو اس کا پورے کا پورا گناہ ماں باپ کو اٹھانا پڑے گا۔ تو اس لیے بیٹا یا بیٹی ہو تو اس کو نکاح کرنے کے اندر جلدی کرنی چاہیے۔ اب خوش قسمت انسان کون ہے؟ تو فرماتے ہیں خوش قسمت انسان وہ ہیں جس کو شکر کرنے والی زبان ملے۔ علماء فرماتے ہیں سب سے بہترین انسان، خوش قسمت انسان، اچھا نصیب والا انسان وہ ہے جس کو شکر کرنے والی زبان ملتی ہے، جب اللہ چاہے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ اب شکر کرنے سے فائدہ کیا ہے؟ تو دیکھیں تو بہت سارے فائدے اس کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نعمت کے اندر بڑھوتری دیں گے، اور اللہ تعالیٰ شکر کرنے کا بھی حکم دے رہے ہیں۔ دوسرا خوش قسمت انسان وہ ہے جس کو ذکر کرنے والا دل ملا ہے، یعنی جس کا دل ہو اور وہ ذکر کرنے والا ہو، تو ایسا انسان بہت ہی خوش نصیب ہے، بہت ہی اچھا نصیب والا ہے۔ تیسرا انسان وہ ہے جو مشقت اٹھانے والا بدن جس کا ہو، تو مشقت اٹھانے والا بدن یہ بھی خوش قسمت انسان ہے۔ چوتھا وطن کی روزی، یعنی کمائی کے لیے، روزی کے لیے اپنے گھر بار کو چھوڑنے کی ضرورت نہ پڑتا ہو، اور اپنے گھر کے پاس رہ کر خوشی کے ساتھ چاہے وہ آٹھانے ہی نہ کماتا ہو، تو یہ وطن کی روزی بہت ہی زیادہ پیاری ہے۔ اگر کوئی انسان روزی کے لیے اپنے وطن کو چھوڑنا پڑتا ہے تو یہ بہت اچھی قسمت والا اس کو کہا نہیں جائے گا۔ اسی وجہ سے محاورہ لوگوں کے اندر مشہور ہے، وطن کی آٹھانی پردیسی کا روپے کے برابر ہے۔
यानी बाहर मुल्क के अंदर हमें, या चाहे अपने घर हो, घर बार को छोड़कर दूसरी जगह जहां पर भी जाकर हम कमा रहे हो, अगर वहां पर 2 रुपए मिल रहे हैं, वतन के अंदर 1 रुपया ही मिल रहा है, तो यही ज्यादा बेहतर है, यही ज्यादा खुशकिस्मत इंसान इसी को कहा गया है। तो ये 4 चीजें खुशकिस्मत इंसान की सिफात हैं। और इसी तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक नेक बीवी की क्या मिसालें बयान की है। नेक बीवी किसको कहा जाता है, तो उसके और निकाह के अंदर निकाह की अहमियत को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ही तफसील के साथ अलग अलग जगह में अलग अलग मौके पर फरमाया है। तो नंबर 1 ये है कि निकाह की अहमियत क्या है, उससे जिना से हिफाजत होती है। दूसरा फायदा, निकाह के अंदर क्या करनी चाहिए, तो फरमाते हैं निकाह के अंदर सबसे पहले मेहर का मसला बताया जाता है, और मेहर की भी 3 सुन्नतें हैं। मेहर अदा करने के 3 सुन्नतें हैं। नंबर 1 मेहर फातिमी। मेहर फातिमी जो हजरत फातिमा रदियल्लाहु अन्हा, जो हजरत आयशा रदियल्लाहु अन्हा का जो मेहर दिया गया है, उस मेहर को मेहर फातिमी कहा जाता है। ये कितना है, 1 किलो के करीब करीब, 1 किलो से कुछ ज्यादा ही सोना चांदी की कीमत मिलती है, जो करीब करीब आज के जमाने में 80,000 90,000 के करीब होता है। तो ये मेहर फातिमी है, ये एक सुन्नत है। अगर किसी की उसकी उतनी ताकत ना हो तो मेहर मिस्ल। मेहर मिस्ल किसे कहते हैं, जो उसके फूफू, उसकी दादी और उसके खानदान, यानी बाप के खानदान वाले जो होते हैं, यानी उसकी दादी है, उसकी फूफू है, या उसके ऊपर यानी उसकी बहन, बड़ी बहन वगैरह हो, तो उनको जो मेहर दिया गया वैसा ही मेहर इस औरत को भी देने को मेहर मिस्ल कहा जाता है। तो ऐसे ये भी एक सुन्नत है। दूसरी सुन्नत मेहर अदा करने की। मेहर अदा करने की तीसरी सुन्नत ये है कि औरत के हिसाब से, यानी औरत दानिशमंद है, औरत अकल वाली है, औरत होशियार है, औरत खूबसूरत है, उसके हिसाब से जो मेहर तय किया जाता है उसको मेहर मिस्ल का, उसको भी सुन्नत कहते हैं, उस मेहर को भी मेहर कहते हैं। तो ये 3 मेहर अदा करने की सुन्नत है। लेकिन आज के जमाने में मेहर अदा करना लोगों पर बहुत बोझ बनता है, बहुत तकलीफ होती है, जो कि सही नहीं है। अगर इंसान मेहर अदा नहीं करता है तो उसकी जितनी भी जिंदगी अपने बीवी के साथ गुजारेगा तो गुनाह समझा जाएगा और उसको जिना के अंदर शुमार किया जाएगा। इसलिए इंसान को मेहर अदा करना जरूरी है। बाज लोग औरत जब शोहर जब मर जाता है तो औरत के हाथ जबरदस्ती माफ कराते हैं, मेहर माफ कर दल दिया नहीं तो, मेहर माफ कर दल दिया नहीं तो बोलकर इस तरह। तो ये अगर जबरदस्ती करे या जबरदस्ती ना करे, उस वक्त बोलते हैं तो औरत कहती है हाँ मैं माफ कर डाली, बोली तो भी वो मेहर माफ होने वाला नहीं है। अब जितनी भी जिंदगी उसने गुजारा है वो गुनाह के अंदर शुमार होगा। इसलिए निकाह के अंदर मेहर अदा करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। दूसरा मसला, निकाह के अंदर निकाह को तशहीर करनी चाहिए, मशहूर करनी चाहिए, लोगों के अंदर फैलानी चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया निकाह के अंदर ढोल बजाओ। तो यहाँ पर एक मसला लोगों को समझ में नहीं आता, तो लोग क्या करते हैं, निकाह के अंदर अल्लाह के नबी ढोल बजाओ बोले तो इसलिए डीजे रखा देते हैं। हालांकि ढोल बजाने का मतलब ये नहीं है। अल्लाह के नबी ढोल बजाने का मतलब ये है, आज से कुछ साल पहले, चाहे 20 साल ले लो या 15 साल पहले, अगर पंचायत का कोई मसला होता, गवर्नमेंट का कोई मसला होता, तो एक आदमी आता था ढोल बजाते हुए, आकर ढोल बजा बजा कर बोलता था चावला देते हैं काट लो, चावला वहां देते हैं। इस तरह कोई पंचायत का मसला कोई होता तो ढोल बजाकर लोगों को सुनाया करता था। उसको अल्लाह के नबी ने फरमाया ढोल बजाओ निकाह के मौके पर। ढोल बजाओ मतलब उसको बोल दो तो वो ढोल बजा बजा कर लोगों तक मशहूर करेगा कि फलाने आदमी की शादी है, फलाने बच्ची की शादी है। तो इसको अल्लाह के नबी ने इस तरह फरमाया। तो लोग आज क्या है, आज अहले हदीस वाले हैं या दूसरे कौम के लोग हदीस के अंदर क्या लफ्ज है उसको देखते हैं, निकाह के मौके पर ढोल बजाओ, तो इसलिए ढोल बजाने के लिए तैयार हो जाते हैं, ढोल बजाने लग जाते हैं, जो कि बिल्कुल सही तरीका नहीं है। ढोल बजाने का मकसद ये था, ढोल बजाने का अल्लाह के नबी बोलने का, इससे पहले जमाने में जिस तरह के हालात थे उस तरह को ढोल बजाकर लोगों में मशहूर करना मकसूद था। ये मकसूद को लेकर लोग आज उसके जगह डीजे बजाना शुरू कर दिए, घोड़े पर नाचना शुरू कर दिए, गाने बजाना लगाना शुरू कर दिए, बहुत सारे गलत रसूमात उसके लिए तैयार हो गए। तो इसलिए इंसान को ऐसे जितने भी निकाह के मौके पर जो गलत रस्म वगैरह होते हैं इन तमाम से अपने आप को बचाना जरूरी है। तो उसके बाद अल्लाह के नबी ने अच्छी बीवी की निशानियां बताई है।
تو اچھی بیوی کی نشانیاں ہیں۔ نمبر 1، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بخاری کی حدیث ہے کہ پہلے زمانے میں نکاح 4 چیزوں کی وجہ سے، 4 خصوصیات کی وجہ سے کیا جاتا تھا۔ نمبر 1، مال کی وجہ سے، عورت کے پاس مال ہے اس وجہ سے نکاح کر لیا۔ نمبر 2، حسن حسب و نسب، یعنی اچھا خاندان کی وجہ سے نکاح کیا جاتا تھا۔ نمبر 3، خوبصورتی کو دیکھ کر نکاح کیا جاتا تھا۔ نمبر 4، دنیا کی دین کی وجہ سے نکاح کیا جاتا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان چاروں میں سے دین کو دیکھ کر تم نکاح کیا کرو، یہ کیونکہ باقی 3 کب ڈھل جائیں گی، اچھا خاندان ختم ہو جائے گا، خوبصورتی ڈھل جائے گی، مال کبھی نہ کبھی ختم ہو جائے گا، لیکن دینداری ایسی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اس لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں دینداری کو دیکھ کر نکاح کیا کرو۔ یہ تمام چیزوں میں دینداری بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اور دنیا کی بہترین عورت کون ہے؟ تو ایک مرتبہ صحابہ کے اندر اس کے بارے میں مشورہ ہوا۔ صحابہ آپس میں بیٹھے ہوئے تھے، آپس میں بیٹھ کر مشورہ کر رہے تھے کہ بہترین عورت کون ہے۔ تو کوئی صحابی بولتے فلانی ایسی خوبصورت ہے تو وہ سب سے زیادہ بہتر ہے، فلانے، اس طرح ہر ایک صحابی اپنی اپنی رائے پیش کرتے تھے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ وہاں سے اٹھ گئے اور آ کر اپنے گھر میں گئے، جا کر فاطمہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ آج ہمارے صحابہ، اللہ کے نبی بھی بیٹھے ہیں، صحابہ بھی بیٹھے ہیں، آپس میں ٹاپک اٹھا ہے کہ بہترین عورت کون ہے۔ تو اس طرح آپس میں باتیں ہو رہی ہے بول کر حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنے بیوی حضرت فاطمہ کو سنائے۔ تو فاطمہ رضی اللہ عنہا نے کہا بہترین عورت وہ ہے جو کسی نامحرم کو دیکھے اور نہ کوئی نامحرم اس کو دیکھے، یعنی کوئی غیر مرد کی طرف عورت نگاہ اٹھا کر نہ دیکھے اور کوئی غیر مرد اس عورت کو نہ دیکھے، اس کو بہترین عورت حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے کہا۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ وہاں سے اٹھے اور جا کر دیکھا تو مجلس میں ابھی بھی اسی ٹاپک کے بارے میں بات ہو رہی تھی۔ تو جا کر اللہ کے نبی سے فرمایا کہ اللہ کے نبی میری بیوی حضرت فاطمہ نے یہ بات فرمائی کہ غیر محرم کو وہ نہ دیکھے اور نہ غیر محرم اس کو دیکھے، اس کو بہترین عورت فرمایا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح ہے، بالکل صحیح فرمایا۔ تو بہترین عورت وہ ہے جو دنیا کی بہترین عورت وہ ہے جو نہ کسی غیر محرم کو دیکھے اور نہ کوئی غیر محرم اس کو دیکھے۔ اور اچھی بیوی کی صفات کیا ہے؟ تو اللہ کے اس کے اندر بھی علماء نے لکھا ہے کہ اس کے چہرے پر حیا ہو، چہرے کے اوپر حیا ہو، یہ اچھی بیوی کی ایک نشانی ہے۔ اور دوسری نشانی زبان میں شیریں ہو، جب بات کرے تو اس کے اندر سے اچھائی معلوم ہو، نرم مزاج نرم ہو، بات کرنے کا انداز نرم ہو، بات کرے تو دل پر بات اثر ہو، اس طرح زبان کے اندر شیریں ہو۔ لیکن آج کے زمانے میں دیکھا جائے تو بات کرے تو ایسا بات کرتی ہے ایک دم ریاش ہونے، اور یہ بھی معاملہ آج نکل کر آیا ہے، اپنے مرد کو دیکھے تو ایسا بات کرتی ہے جیسا کہ مار ہی دے گی، دوسرے مردوں سے جب بات کرنے کی باری آتی ہے تو اتنا میٹھا بات کرتی ابھی دل توڑ کو دے دیتی کیا کی۔ اس طرح زبان کے اندر آج کے حالات نکل کر آئے ہیں۔ تو ایک تو یہ اچھی بیوی کی صفت یہ ہے کہ چہرے پر حیا ہو اور بات کرے تو اس کے اندر شیریں ہو اور دل میں نیکی ہو، یعنی نیکی کرنے کا جذبہ ہمیشہ اس عورت کے اندر ہو، اور ہاتھ وغیرہ ہمیشہ کام کے اندر مصروف ہو، یعنی آنگ بھاری نہ ہو، ہمارے لفظوں میں بولنا ہے آنگ بھاری نہ ہو، سستی نہ ہو۔ تو آج کے زمانے میں دیکھا جائے تو یہ 4 صفات بھی بہت کم ہی عورتوں کے اندر پائی جاتی ہے۔ بولی تو پہلی بات تو چہرے کے اندر حیا نہ رہا، دوسرا بولی تو تب بھی ایسا لگتا ہے کہ ابھی تو مار کر دانت توڑ دے گی، تیسرا ہمیشہ کام کرو بولے تو ہمیشہ آنگ بھاری رہتا ہے، اور دل کے اندر اللہ کا ڈر وغیرہ بہت ہی کم ہو گیا ہے۔ تو اس لیے انسان کو اللہ کے نبی علماء فرماتے ہیں کہ یہ اچھی بیویوں کی صفات ہیں، نیک بیوی کی صفات ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔